ہم نے تو موتی چور کے لڈو بانٹ دیے تھے، خوشیاں منا لی تھیں کہ صاحب ڈالر جو ہے وہ تو اب نیچے کی جانب جائے گا، لیکن معاملہ تو کچھ اور ہی ہو گیا۔ ڈالر تقریباً وہیں آ گیا جہاں پہلے تھا۔ آخر یہ معاملہ ہے کیا؟ حقیقت کا کسی کو صحیح سے معلوم نہیں، لیکن اشارتاً آپ کو پھر بتا دیتا ہوں کہ جب تک آپ امریکہ سے اپنے تعلقات ٹھیک نہیں کریں گے، ڈالر کی قدر میں مسلسل اضافہ دیکھتے چلے جائیں گے۔ اور اگر امریکہ کے ساتھ آپ کے تعلقات اچھے ہو گئے تو آئی ایم ایف بھی آپ کو کچھ فیسیلیٹیٹ کرے گا، آپ کے لیے آسانیاں پیدا کرے گا، اور بین الاقوامی سطح پر بھی آپ کو جو پیسے نہیں مل رہے وہ مل جائیں گے۔ چائنا ہمیں کچھ نہیں دے گا، رشیا ہمیں کچھ نہیں دے گا، باقی جتنا کچھ آپ اپنے میرٹ پہ لینا چاہ رہے ہو وہ آپ کو مل نہیں سکتا، کیونکہ آپ کو جھوٹ بولا جا رہا ہے۔ آپ کو یہ کہا جا رہا ہے کہ ملک میں معاشی اپرچونٹیز اویلیبل ہیں، جبکہ در حقیقت یہ نہیں ہے۔ ایک جو حصہ ہے اس پہ بات کریں، آٹو موبائلز کے اوپر بات کر لیتے ہیں، گاڑیوں پر۔ ان کی قیمتوں کو دیکھیں تو ان میں مسلسل اضافہ دیکھا جا رہا ہے، اس کے باوجود کہ حکومت مارات بھی دے رہی ہے، آسانیاں بھی مہیا کر رہی ہے، لیکن اس کے باوجود گاڑیوں کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں۔ یہ وہ گاڑیاں ہیں جو آپ سو کالڈ کہتے ہیں کہ آپ کے ملک میں اسمبل ہوتی ہیں، جبکہ یہ اسمبل ہونے والی گاڑیوں کی قیمت بڑھنا میں کس طرح سے اب آپ کو سمجھاؤں؟ آپ کہتے ہیں، کبھی کہتے ہیں مینوفیکچر کر رہے ہیں، کبھی کہہ رہے ہیں اسمبل کر رہے ہیں۔ اگر آپ مینوفیکچر کر رہے ہیں تو پھر تو اتنی زیادہ قیمتیں نہیں بڑھنی چاہیے۔ اس سے پھر یہ صاف ظاہر ہوتا ہے یا آپ اسمبل کر رہے ہیں، یا آپ ایس کے ڈی، سی کے ڈی یا کمپلیٹلی بلٹ اپ یونٹ منگوا رہے ہیں۔ خیر، اس شعبے میں سرمایہ کاری کو فروغ دینے کے لیے آپ نے یہ اسکیمیں شروع کی تھیں۔ پاکستان کے اندر نئی گاڑیاں زیادہ بک رہی ہیں، آپ دیکھ رہے ہوں گے، ریکارڈ قائم ہو رہے ہیں۔ ہاں کچھ سمجھ نہیں آ رہا، کاش کوئی مجھے سمجھاتا، میری سمجھ میں کچھ نہیں آتا۔ ہمارے ساتھ مہمان موجود ہیں، جناب ہارون شریف صاحب، تعارف کے محتاج نہیں ہیں، سابق چیئرمین بھی رہے ہیں بی او آئی کے، اور منسٹر آف اسٹیٹ کا اسٹیٹس رہا ہے ان کا۔ ویلکم کرتا ہوں سر آپ کو شو میں۔ جی بہت شکریہ جی۔ ہارون شریف صاحب، سرمایہ کاری کے مواقع بڑھانے کے لیے آپ نے محنت کی، کاوشیں کی، آپ سے پہلے بھی لوگ کرتے رہے محنتیں، کاوشیں۔ تو مختصراً میں اس کے بارے میں بات کروں گا کہ کار انڈسٹری جو ہے، آٹو موبائل انڈسٹری جو ہے، اس کو فروغ دینے کے لیے بہت سارے اقدامات کیے گئے۔ یہ پورٹ کے اوپر تو سی بی یوز بھی کھڑی نہیں ہیں، کمپلیٹلی بلٹ اپ یونٹس، اور جب ہم امپورٹ کا بل دیکھ رہے ہیں تو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہی۔ If this is investment, then an asset should be created. There should be some transfer of technology. There should be some proper, جیسے کیا یہ لوگ کہتے ہیں deletion program. But unfortunately the investment seems to be, I shouldn't be saying, but seems to be superficial or above the skin. What do you say? جی جی بہت شکریہ۔ دیکھیں، یہ جو آٹو موبائل انڈسٹری ہے کار کی، بہت سالوں سے تو وہ ایک پروٹیکٹڈ انڈسٹری تھی، جہاں پر صرف 3 مینوفیکچررز جو تھے ان کی ایک ان اے وے مونوپلی چلی آ رہی تھی، جو ہم نے دیکھا۔ پھر جو آٹو پالیسی ایک بنائی گئی تقریباً 6-7 سال پہلے، اور پھر وہ ایکچولی میرے پاس آ گئی بورڈ آف انویسٹمنٹ میں، وہاں پر کمپٹیشن کو اوپن کیا گیا تاکہ باقی لوگ آئیں۔ لیکن آپ کی بات درست ہے کہ مینوفیکچرنگ آف اے وہیکل اور اسمبلنگ آف وہیکل میں بہت ایک واضح فرق ہے۔ تو ابھی تو یہ ہو رہا ہے کہ جب ایک نئی کمپنی آتی ہے تو اس کو 100 گاڑیاں امپورٹ کرنے کی اجازت ملتی ہے، اور ایک ڈیلیشن پروگرام کا اگریمنٹ ہوتا ہے کہ آپ نے کتنے پارٹس اس ملک میں اتنے پیریڈ میں بنانے ہیں۔ لیکن یہ سوال آپ کا ہے، دیکھیے کہ ہمیں اپنی ترجیحات میں یہ دیکھنا ہے کہ جو مراعات ہم آٹو انڈسٹری کو دے رہے ہیں، آیا وہ ہمارے کرنٹ اکاؤنٹ بیلنس پہ پریشر ڈال رہی ہے یا اس کو کم کر رہی ہے۔ دیکھیں، آپ اپنے ملک میں وہ چیز بناتے ہیں
تاکہ آپ امپورٹ کا پریشر گھٹائیں. لیکن اگر امپورٹ کا پریشر بڑھ رہا ہے اور ایکسپورٹ اور اس کا گیپ وسیع ہو رہا ہے تو وہاں پر پالیسی کے اندر کریکشن کی ضرورت پیش آتی ہے. تو ابھی ہو یہ رہا ہے کہ جو قیمت وائز زیادہ مہنگے پارٹ امپورٹ ہوتے ہیں اور یہاں پر ابھی وینڈر انڈسٹری کو بناتے بناتے وہ بیسک مینوفیکچرنگ میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں. تو آٹو انڈسٹری کی جو ریئل ٹیسٹ ہے کسی بھی اکانومی کا وہ یہ ہے کہ آیا ہم کسی وقت ایسی گاڑیاں بنا پائیں گے جن کو ایکسپورٹ کر پائے. اگر ہم ایکسپورٹ نہیں کر پاتے ہیں اور امپورٹ کا بل بھی نہیں گھٹا پاتے ہیں دین آئی تھنک یہ سوال اٹھتا ہے کہ اس انڈسٹری کے لیے اتنا بڑا آپ نے جو پرائرٹی انسینٹیوز کا سٹرکچر رکھا ہوا ہے وہ ملک کے لیے کس قدر سود مند ہے میڈیم ٹرم کے اندر. اچھا، ساتھ ہی ساتھ آپ نے چیزوں پر نگاہ رکھی ہوگی. بہت دفعہ میری یہاں پر جرا اور بحث ہوتی ہے، بین الاقوامی سرمایہ کار جب پاکستان آتے ہیں تو وہ ایک چیز کو دیکھتے ہیں ROI. اب پرابلم یہ ہے ود دی inconsistent and highly volatile rate of the US dollar versus the PKR. If the PKR is جسے آپ کہیں کہ such a currency which is always losing value against US dollar, تو پھر ایونچولی ان کی انویسٹمنٹ بھی لوز ویلیو کرتی ہے جب وہ فورن ایکسچینج ٹرانسلیشن کرتے ہیں. تو میں نے ابھی تک جتنی کیلکولیشن کی ہے اس میں ایسا محسوس ہوا کہ جو بھی 3 سال میں آیا وہ نیگیٹو ROI اٹھا کے گیا، کیونکہ 2 یا 3 سال تو اس کے پروجیکٹ کو کک آف کرنے میں لگیں گے، پھر اس کے بعد ہی وہ ریونیو جنریٹ کرے گی. تو ان کے پرنسپلز تو بہت غصے میں ہیں. ہمارے ملک کے اندر دنیا کے بہت بڑے سیمنٹ مینوفیکچر آئے، وہ بھی چھوڑ کے چلے گئے، بڑے بڑے بینک چھوڑ کے چلے گئے. جب پوچھا گیا تو انہوں نے نیگیٹو ROI کی بات کی، لیکن اور کوئی اس کے بارے میں بات نہیں کرتا. یہ تو آپ والی جاب تو بڑی چیلنجنگ جاب ہے، اور آگے جا کے جو آپ کے عہدے پر فائز ہیں ان کے لیے بھی بہت چیلنجنگ جاب ہے. کس طرح سے نیگیٹو ROI میں انویسٹر لائیں گے؟ مجھے سمجھ میں نہیں آج تک، آپ مجھے بتائیں. جی دیکھیے، ہر ملک کا کوئی نہ کوئی کمپیریٹیو ایڈوانٹیج نیچر نے رکھا ہوتا ہے. سو میں جو اس میں عرض یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ جو انویسٹمنٹ ہر طرح کی جو ہوتی ہے وہ نہ تو انویسٹر کے لیے وائبل ہوتی ہے نہ ہی ملک کے لیے بینیفیشل ہوتی ہے. جیسے اگر فاسٹ موونگ کنزیومر یا فوڈ آئٹمز کے اندر انویسٹمنٹ آئی جاتی ہے، ہمارے پاس فاسٹ فوڈ کے ریسٹورانٹ کھلتے جا رہے ہیں اور لوکل انڈسٹری نہیں گرو کر رہی، تو وہ ہمارے ملک کے لیے اتنا بینیفیشل نہیں ہے. لیکن آپ کی جو سوال ہے ریٹرن آف انویسٹمنٹ کا، وہ بڑا ویلڈ سوال ہے. تو اس کا جواب میرے پاس یہ ہے کہ اگر ہم انویسٹمنٹ کو سٹیئر کریں اس طرح کے ایسٹس میں جہاں کاسٹ آف پروڈکشن میں واقعی ہمارا ایڈوانٹیج ہے، جیسے ویلیو ایڈیشن ان ایگریکلچر سیکٹر ہے، جیسے اسمال سکیل IT یا اس کے اندر جو نالج پروڈکٹس ہیں، یا جو ہماری کچھ ویلیو ایڈڈ ٹیکسٹائلز ہیں، پھر تو ان کے مارجنز اتنے ہوں گے کہ روپی کی ڈالر سے والیٹیلٹی ان کے ریٹرن آف انویسٹمنٹ کو امپیکٹ نہیں کرے گی. لیکن اگر آپ ایک ایسے سیکٹر میں آئیں جو ہائیلی کمپیٹیٹو ہو اور باقی ممالک ہم سے بہتر چیزیں بنا رہے ہوں، تو وہاں پر مارجنز جو ہیں وہ شرنک ہوں گے، اور پھر اس کے اندر جو ایلیمنٹ ہے کہ جس کو ہم ٹرانسفر پرائسنگ کہتے ہیں یا کسی اور طرح سے پیسے بنانا یا سبسڈیز لینا، اس کی طرف کمپنیاں چلی جاتی ہیں. یہ بڑی عام بات کر رہے ہیں. میں ایک چھوٹی سی بریک لینا چاہ رہا ہوں، پھر واپس آپ سے ڈسکس کرتا ہوں کہ FMCG اور جن کی ان الاسٹک ڈیمانڈ ہے پروڈکٹس کی، وہاں تو فورن انویسٹمنٹ آ جاتی ہے، لیکن وہاں جہاں پہ تقابلی طور پر جائزہ لینے پر قیمتوں کا تعین کیا جاتا ہے وہاں پر مشکل ہو جاتی ہے. لیٹس ٹیک اے شارٹ بریک. ناظرین ویلکم بیک آفٹر بریک. ہارون شریف صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اور بڑی مزیدار، اچھی اور سحر حاصل گفتگو ہو رہی ہے. ہارون شریف صاحب، آپ بریک پہ جانے سے پہلے بتا رہے تھے کہ بہت سارے ایسے شعبے ہیں جہاں پر فورن انویسٹمنٹ آ سکتی ہے، بہت سارے ایسے شعبے ہیں جہاں پر موجود ہے لیکن ملک کے لیے شاید اتنی مفید نہ ہو. تو دیکھیے، یہ آپ کے سامنے ایک استدعا رکھتا ہوں کہ ہمارے ملک کے اندر بھی فاسٹ موونگ کنزیومر گڈز کے اندر انویسٹمنٹ آتی ہے. وہ حقیقی ہے نہیں ہے وہ آپ بہتر سمجھتے ہوں گے. وہ اپنے اثاثوں میں ری انویسٹ کر لیتے ہیں. دا ریزن از کہ وہ یہیں سے ارن کر رہے ہیں، یہیں پہ انویسٹ کر رہے ہیں، بٹ دے ریپیٹریٹ اے ہیوج اماؤنٹ آف دیئر پروفٹس اینڈ یو ہیو الاؤڈ اٹ
the country allows it, which is a unique feature. میں اس کے فیور میں ہوں کہ ان کو ریپیٹریٹ کرنے دیں, وہ اٹریکٹ کرتا ہے ان کو. لیکن ان کے پروفٹس آپ کو پتا ہے ایگزوربیٹنٹ پروفٹس ہیں ان کی تو انوینٹری بیسڈ پروفٹ میکنگ ہے, تو وہ تو جتنا زیادہ بکے گا مال ان کا اتنا منافع ہے. لیکن آپ نے جیسے کہا کہ معیشت کو شاید اتنا فائدہ نہ ہو کیونکہ وہ کنزیومر گڈز ہیں, کیپٹل گڈز تو ہیں نہیں, اور نہ ہی ان میں ویلیو ایڈیشن ہو سکتی ہے. تو سر اب کس طرح سے لائیں دوسری انویسٹمنٹ؟ نیگیٹو ROI, ماحول آپ کا خراب, سیاسی طور پر آپ مشکل میں, مطلب سو مینی ایشوز. مجھے تو بڑا مشکل لگ رہا ہے FDI کا آنا. کیا کہتے ہیں آپ؟ جی دیکھیں, کوئی بھی چیز مشکل تب تک ہوتی ہے جب تک آپ اس کو سمجھ کے اس کا حل نہیں نکالتے نا. تو اگر آپ جو بات کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کو اب آپ دیکھیے کہ ابھی ایک انویسٹر کس نگاہ سے دیکھتا ہے. وہ دیکھتے ہیں کہ 220 ملین لوگ یہاں رہتے ہیں, زیادہ تر آبادی ینگ ہے, انفارمل اکانومی فلرش کر رہی ہے, ایلیٹ کے پاس ایکسپینڈیبل کنزمپشن کے لیے بہت اسپیس ہے. تو اس طرح پھر انویسٹمنٹ اسی طرح کی چیزوں میں آتی ہے جو ہماری ان چیزوں کو ایکسپلوئٹ کرنا چاہتی ہے, نہ کہ لانگ ٹرم کیپٹل ایسٹ کریٹ کرنا چاہتی ہے. جو آپ کی بات کو میں اگر ٹرانسلیٹ کروں, جی بالکل صحیح, اگر ہم اسی امیج کو اگر ہم کنورٹ کریں اور اس کی ایک پالیسی بنائیں کہ ہم ایک کمپیٹیٹو ملک ہیں, ہمارے پاس سیالکوٹ جیسا شہر ہے جس کی پروڈکشن ڈبل کر کے وہاں کی ایکسپورٹ کو ڈبل کیا جا سکتا ہے, ہمارے پاس 26,000 IT کے گریجویٹس ہیں, ہم نالج پروڈکٹس میں آنا چاہتے ہیں. آپ انویسٹ کیجئے, آپ کیونکہ ڈالر میں بیچ رہے ہوں گے تو آپ کو روپی ڈالر پیرٹی کا امپیکٹ نیگلیجبل ہو جائے گا. تو ہمارا جو راستہ ہے انویسٹر کو لانے کا, وہ ہمیں بڑی کلیئر ترجیحات بنانی پڑیں گی, نہ کہ جہاں سے بھی پیسہ آ رہا ہو, ہاٹ منی آ رہی ہو, سٹاک مارکیٹ میں آ رہی ہو, ان پروڈکٹیو ان الاسٹک ڈیمانڈ کے سیکٹرز میں آ رہی ہو. ہر ایک کے لیے آپ ایک یونیفارم پالیسی بنائیں گے تو پھر وہ کنفیوژن پریویل کر جاتا ہے. جو ہمارا گروتھ کا ڈیپینڈنس ہے علی صاحب, وہ بیسیکلی قرضے لے کے تو کوئی بھی ملک سسٹینیبل گروتھ نہیں کرتا. جب تک ہماری پروڈکشن اور پروڈکٹیوٹی نہیں بڑھے گی, جس میں ٹیکنالوجی کا بھی ہے, مینیجریل سکلز کا رول ہے اور لانگ ٹرم انویسٹمنٹ کا رول ہے, ہم اسی طرح اس سائیکل کے اندر سٹرگل کرتے دکھائی دیتے رہیں گے. اچھا, یہاں پر ہارون شریف صاحب ایک لقمہ آپ کو دینا چاہوں گا. اس دن اصل میں شبر زیدی صاحب آپ کے ساتھ تھے پروگرام میں, تو میں نے مناسب نہیں سمجھا کہ آپ سے اس بارے میں بات کروں. ایکچولی پور ٹیکسیشن policies in Pakistan are a major impediment in inviting foreign investment. Problem کیا ہے کہ FBR کے آفیسرز کی ویژن اتنی ہے نہیں, اور ہونی بھی نہیں چاہیے. ان میں میں یہ نہیں کہتا IQ لیول تو کسی کا بھی چیلنج نہیں کیا جا سکتا, لیکن یہ کہ جنرلی جو انڈرسٹینڈنگ ہے وہ یہ ہے کہ کارپوریٹ انکم ٹیکس ریٹس ہمارے بہت زیادہ ہائی ہیں, انڈیویجول انکم ٹیکس ریٹس بھی ہمارے ہائی ہیں, دینے کے لیے ہمارے پاس ٹکا نہیں ہے, سڑکیں ہماری ٹوٹی ہوئی ہیں, بجلی ہم دے نہیں سکتے, پانی ہے نہیں. فورینر آ کے ہنستا ہے کہ یہ کیسے ان کا دماغ خراب ہے, ان کا مینٹل بیلنس خراب ہے کہ یہ اتنا زیادہ کارپوریٹ انکم ٹیکس چارج کر رہے ہیں, which is senseless. انڈیویجول انکم ٹیکس سینسلیس, انڈائریکٹ ٹیکسز سینسلیس. تو بہت سارے فورن انویسٹر تو یہی دیکھ کے بھاگ جاتے ہیں, اور اس میں ہمارے FBR کی کوئی ویژن نہیں, انفارچونیٹلی نہ ہی ہمارے وزیروں کی ہوتی ہے اس معاملے میں. آپ نے تو ڈیل کیا ہوگا ان کے ساتھ, تو وہ ریونیو کی بات کرتے رہتے ہیں. ان کو انویسٹمنٹ کہاں سے سمجھ میں آئے گی سر, کیا کہتے ہیں آپ؟ جی دیکھیں, جو اس وقت کنٹری ہے نا جی, وہ ایک ری ایکٹیو پالیسی فریم ورک میں ہے کہ ہم نے ٹیکس اکٹھا کرنا ہے جہاں سے بھی آئے, بھلے سے آئے. ہمارا جو ٹیکسیشن کی پالیسی ہے وہ کافی حد تک ریگریسو ہے جو آپ کہہ رہے ہیں. اسی طرح جو یہی تو میں ایک نقطہ بتانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ پاکستان کو اپنا کمپیریٹیو ایڈوانٹیج ان ٹرمز آف ہماری نیڈ, اس میں انویسٹ کرنے کی ضرورت ہے ہیومن ریسورس میں. ہماری ٹیکسیشن کی جو انسینٹیوز پالیسیز ہیں اس کے اندر, جیسے ہمارے اکنامک زونز ہیں, آپ دیکھیے پچھلے کافی سالوں سے آپ نے کہیں ایکسپورٹ پروموشن زونز کا ذکر سنا بھی نہیں ہوگا نا. ہم اکنامک زونز کا کر رہے ہیں جہاں پر چین کی کمپنیاں آ کر چیزیں بنا کر موسٹلی ہماری مارکیٹ میں ہی بیچیں گی.
میری جو عرض یہ میں کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ ہمارا جہاں کمپیریٹیو ایڈوانٹیج ہے اور ہماری لائف لائن جو ہے وہ ایکسپورٹ اورینٹڈ انویسٹمنٹ کے اندر ہے، وہاں پر ہمیں پرائرٹی پہ بنگلہ دیش کی طرح یا کمبوڈیا کی طرح انسینٹیو سٹرکچر بنانے کی ضرورت ہے، ٹیکسیشن کا بھی، اویلیبلٹی آف فائنینس کا بھی، ہیومن ریسورس کا بھی، ایکسکیوز می، تاکہ ایک انویسٹر دیکھے کہ بھئی یہ کمبوڈیا، چین، ویتنام، بنگلہ دیش سے یہ چیز یہاں نہ صرف سستی بن رہی ہے بلکہ یہاں سے ایکسپورٹ کر کے میرے مارجن زیادہ ہیں۔ اور اب جیسے میں نے کہا ہر ملک کے اندر، ہمارا ایک زرعی ملک ہے، زراعت کے شعبے میں بھی ہمارے پاس گنجائش ہے، لیکن آپ کے سوال کا سمری جواب یہ ہے کہ یہ چیزیں انویسٹر دو چیزیں دیکھتا ہے، ایک تو وہ کوالٹی آف پالیسی اور فوکس دیکھتا ہے، تو اس وقت پالیسی کا گیپ ٹیکسیشن میں نہیں ہر جگہ ہی مسنگ ہے کیونکہ اس وقت ری ایکٹیو مینجمنٹ ہو رہی ہے۔ دوسرا وہ کنسسٹنسی آف پالیسی دیکھتا ہے کہ جو پالیسی بناتے ہیں اس کو بدلیں گے تو نہیں، اور تیسری چیز وہ کوالٹی آف امپلیمنٹیشن یا ہیومن ریسورس اویلیبلٹی دیکھتے ہیں۔ یہ ان تین چیزوں پر جب تک ہم اپنے آپ کو سیل نہیں کریں گے، جیسے چائنا نے دنیا کو اپنے آپ کو ایز پروڈکشن ہب سیل کیا کہ جی ہمارے پاس کمپیریٹیو ایڈوانٹیج ہے، لوگ بھی ہیں، جگہ بھی ہیں، ٹیکنالوجی بھی ہے، اب ہمارے پاس آئیں، پوری دنیا کی کمپنیوں کو وہ لے آئے۔ یہاں پر ابھی باہر انفارچونیٹلی آپ کی بات درست ہے کہ انویسٹر آ کے نئے پلانٹس تو نہیں لگائے گا، لیکن جوائنٹ وینچرز کی ٹیکنالوجی ٹرانسفر کی گنجائش کافی ہے۔ مجھے چھوٹی سی بریک لینی ہے، چھوٹی سی بریک لے کر بس آؤں گا اور تھوڑا سا ہٹ کے موضوع ہے تھوڑا، لیکن میں بات یہی کروں گا کہ پاک یو ایس اکنامک اینڈ ٹریڈ ریلیشنز آر ویری امپورٹنٹ فار اکنامک گروتھ اینڈ انویسٹمنٹ ان پاکستان. Unfortunately, we have misunderstood the global situation. Unless we mend our relationship with the US and the West, we will not be able to economically prosper. And mind you, by saying that, I do not mean that we should sever relationships with other countries. We should maintain relationships, but we should ensure that we have good relations, especially with the West, so that our economic development keeps on taking place. Let's take a short break. ناظرین ویلکم بیک آفٹر بریک. گفتگو ہماری جاری ہے، ہارون شریف صاحب کے ساتھ بات کر رہے ہیں، اور بریک پہ جانے سے پہلے میں ان سے یہی سوال پوچھنا چاہ رہا تھا کہ سر بنیادی طور پر معاشی مسائل جو ظاہری طور پر دکھائی دیتے ہیں وہ تو یہی دکھائی دیتے ہیں، صاحب نااہلی ہے، معیشت کو صحیح سے سنبھال نہیں سکے، پر یہ ہمارے جیسے تھرڈ ورلڈ یعنی تیسری دنیا کے بہت سارے ممالک کے ساتھ مسائل ہیں، کرپشن بھی بہت ہے، کمپیریٹیونیس بھی بہت لو ہے، رینٹ سیکنگ اکانومیز ہیں، مگر ایک بڑا ڈیفرینشیٹنگ فیکٹر ہوتا ہے. پاکستان بڑی مصیبتوں کا سامنا کرتا رہا ہے ماضی میں، لیکن ہمیں بیل آؤٹ ہمیشہ دیتے رہے ہیں ہمارے ویسٹرن ایلائز. ہم نے معیشت کا بیڑا غرق کیا، ستیہ ناش کیا، 80s اور 90s کے اندر فیوریٹزم اور نیشنلائزڈ بینکس کے ذریعے جس طرح سے ادھار لے کر تمسخرہ اڑایا گیا ملک کے بینکنگ نظام کا، ملکی معاشی نظام کا، ملکی اقتصادی نظام کا. یہاں پر آپ کو پتہ ہے کہ کالا دھن جمع کیا گیا، دھپا کے جو جنگ لڑی گئی افغانستان میں، اس کے لیے پیسے کہاں سے آتے رہے آپ کو پتہ ہے، پھر ہمیں خود سیلف جنریٹ کرنے پڑے. وہ سیلف جنریشن کے اندر جس طرح کے غلط کام کیے گئے وہ بھی سارے لوگ جانتے ہیں. یہ بھی کوئی چیز ڈھکی چھپی نہیں ہے، اب تو یہ چیز سامنے آ رہی ہے. آپ بھی نیٹ فلکس دیکھتے ہوں گے، کالی کارٹل اور میڈین کارٹل کے پیسے آغا حسن عابدی صاحب کے بینک BCCI کے ذریعے بہت سارے چینل ہوتے تھے، اس کے بھی 2 ہیڈ کوارٹرز تھے. بہت لمبی کہانی ہے، خیر پاکستانی عوام کو پتہ نہیں ہے کہ FATF میں ہم کس طرح سے آ کے پھنسے ہیں، لمبی کہانی. لیکن دی اونلی تھنگ از کہ ہم نے پچھلے چند سالوں سے کچھ ریلیشن شپس اپنے نگلیکٹ کیے، کچھ انہوں نے ہمیں نگلیکٹ کیا. اب بات یہ ہے کہ کم 15 اگست 2021 situation has changed. Now the West needs us. Unfortunately we missed the bus. لیکن ابھی بھی ناقابل تسخیر نقصان نہیں ہوا پاکستان کو. It's not irreversible. We have to talk to our Western allies and United States. اور کوئی نر کا بچہ میڈیا کے اوپر یہ کہنے کو تیار نہیں ہے جو بات میں آپ کو کہہ رہا ہوں، کیونکہ لوگ چائنا کر رہے ہیں، چائنا نے روپیہ ایک نہیں دیا. اب وقت آ گیا ہے کہ ری نیگوشیٹ کریں اپنے ریلیشنز کو. We don't have to be their concubine, we don't have to be their laundry, but we have to develop a new relationship with the West on with new ground rules تاکہ ہمیں اکنامک سہارا ملے. سر
آپ بھی جانتے ہیں, میں بھی جانتا ہوں, پس پردہ تو یہی کہانی ہے نا. We mess with them, they'll mess with us. کیا کہتے ہیں آپ؟ جی دیکھیں, اس کو پہلے ہمیں کچھ سمجھنے کی ضرورت ہے. جو بھی ملک معیشت کو جیو پولیٹیکل لینز سے بڑھانے کی کوشش کرتا ہے, اس کی ولنریبلٹیز بڑھ جاتی ہیں, کیونکہ جو ہی آپ کے کچھ فارن ریلیشنز میں تناؤ آتا ہے تو وہ جو آپ کی معیشت کو سہارا مل رہا ہوتا ہے اس اوپر ایک شاک لگتا ہے. اور پاکستان کے ساتھ یہ ہوتا رہا ہے کہ جب ان کو ہماری ضرورت ہوتی ہے اور ہم اپنے جو اکنامک مسائل ہیں وہ اس لینز سے, چاہے وہ افغانستان کا ہو یا چاہے وہ ٹیررزم کا لینز ہو, اس کے اندر نیگوشیٹ کرتے رہے ہیں. دوسری چیز یہ ہے کہ جو فیوچر میں دیکھ رہا ہوں اور جدھر دنیا جا رہی ہے, وہاں پر ممالک کو ملٹیپل کنٹریز کے ساتھ انگیج کرنے کی مہارت کرنی پڑ رہی ہے. پہلے یہ ہوتا تھا کہ 2 سپر پاورز تھی, رشیا تھا, امریکہ تھا, آپ ایک گروپ میں ہوتے تھے یا دوسرے گروپ میں ہوتے تھے. ابھی ملٹیپل سینٹرز آف اکنامک پاور ایمرج کر رہے ہیں, اور ایشیا کے اندر بھی 3-4 پاورز ایمرج کریں گے اگلے سالوں میں. اس کے لیے ابھی ہماری ڈپلومیٹک سائیڈ یا ہماری پالیسی میکنگ سائیڈ اس کے لیے تیار نہیں ہے. اور ہم نے دیکھا ہے کہ یورپین یونین کے ساتھ یا یونائٹڈ اسٹیٹس کے ساتھ جو ہمارے ٹریڈیشنل ٹریڈنگ پارٹنرز ہیں, تعلقات کے اندر کچھ تناؤ بڑا کلیئرلی نظر آ رہا تھا. چین کے ساتھ ہماری انگیجمنٹ نیچرل ہے, لیکن آپ کی اس بات سے میں اختلاف کروں گا کہ چین نے آپ کو کوئی پیسہ نہیں دیا. دیکھیے, چین جو ہے, ہر ملک اپنے پہلے جو مفادات کو دیکھتا ہے. ہمیں اپنی ایک پالیسی ویلیو پروپوزیشن بنانی ہے کہ ہم اس سے کیسے بہتر ایکسٹریکٹ کر سکتے ہیں اپنے فوائد. لیکن اگر ہم اپنی چیزوں کو, مائنڈ کو آؤٹ سورس کر دیں گے کہ جی آپ ہی ہماری پالیسی بنائیں, آپ آ کے سڑک بنائیں, آپ آ کے پروجیکٹ بنائیں, تو پیپل ول obviously take advantage of that. جیسے ہم نے ڈونرز کو پبلک پالیسی دی ہوئی ہے کہ جی آپ پبلک پالیسی کے اندر کام کریں, تو یہ ڈونرز کا کام تو نہیں ہے. ٹو آنسر یور کوسچن, پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ ہمیں مختلف ممالک کے ساتھ مختلف ویو لینتھس کے اوپر ایسی انگیجمنٹ رکھنی ہے کہ اٹس ناٹ ادھر اور. Achha, I would just like to add words of Liaquat Ali Khan's first visit to the United States of America, where he states that the United States and Pakistan share common values, a common history, and a common economic history. Both started off as agricultural countries. Today, the United States has become an industrial powerhouse. And mind you, this is a speech from more than 70 years ago. And he says that he would be expecting a similar future for Pakistan. So therefore, the relationship between us and the United States is more culturally, socially acceptable than anywhere else. And most of the bureaucrats, their children are not studying in China, they are studying in the US. Most ministers, most people who are in power in Islamabad, and most political leaders that are here in Pakistan have their children, whether they acknowledge or don't, they are in America. Okay? So let's be very frank, or in England as well. But we have a more shared common heritage with the West. Why do we not acknowledge it? We are hating our own children. The current political leadership has children in the UK. They are British citizens. How can you deny common heritage, common lineage? I mean, I am truly shocked. Even Bilawal Saab has studied in the UK. دیکھیں علی, میں آپ کی بات تھوڑی سی کاٹ رہا ہوں. یہ جو آپ بات کر رہے ہیں, there is a history, آپ بالکل ٹھیک کر رہے ہیں. آپ کا ایک کلونیل ہیریٹیج ہے, آپ کا ایک ایجوکیشنل لنکیج ہے, آپ کے ٹریڈنگ پارٹنرز رہے ہیں. لیکن جو میں بات سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ ہمارا ٹول آف انگیجمنٹ اگر ٹرانزیکشنل رہے گا اور جیو پالیٹکس پہ بیس رہے گا تو اس ولنریبلٹیز بہت ہائی ہیں. اگر ٹول آف انگیجمنٹ اکنامک ہوگا جس کے اندر ایسٹس کریٹ کیے جائیں گے, ان کا سٹیک یہاں ہوگا, تو پھر اس کے ڈائنامکس فرق ہوں گے. یہ جو ایشو ہمارا آیا ہے خاص طور پہ امریکہ کے ساتھ پچھلے بہت سالوں میں, فار شارٹ ٹرم گیمز ہم نے اپنی جیو پولیٹیکل لیوریج کو یوز کر کے اکنامک بینیفٹس لیے,
پھر وہ ایک پش بٹن سے واپس چلے جاتے ہیں. آپ کی بات درست ہے, لیکن ہماری ویلیو پروپوزیشن جو ہے وہ اکنامک پارٹنرشپ پہ جانی چاہیے, نہ کہ ہم کہیں جی کہ آپ کو ہماری ضرورت ہے سیاسی طور پہ, جیسے ابھی سعودی عرب سے ہم نے دوبارہ سے ریوائیو کیا پیکج. یہ چیزیں شارٹ ٹرم فکسز سر میں دیکھیں اس میں تھوڑا سا میں کہوں گا آپ اس چیز کو, اس ڈائیکاٹمی کو نوٹ کیجئے گا. جتنے ہمارے بیوروکریٹس ہیں بڑی شوق سے بڑے روب سے کہتے ہیں میرا بچہ آکسفورڈ گیا, ان سیاڈ میں پڑھتا ہے, کیمبرج میں گیا ہے, ہارورڈ میں پڑھا ہے. ون آف آر پرائم منسٹرز ذوالفقار علی بھٹو صاحب اسٹڈیڈ ان دی UCLA. تو مین ایشو یہ ہے کہ سر کوئی بھی بیوروکریٹ اسلام آباد کے اندر اپنے بچے کو چائنا نہیں بھیجے گا, وہ امریکہ ہی بھیجے گا فرسٹ پریفرنس میں. علاج بھی ہمیشہ امریکہ سے کروائے گا, کبھی کہیں سے نہیں کروائے گا. اس موضوع کے اوپر میں آپ سے پھر بات کروں گا سر, کیونکہ یہ نامکمل بات رہ گئی اور آپ بہت اہل شخص ہیں, آپ کے ساتھ بات کرنے میں لطف آتا ہے, مزہ آتا ہے, اور آپ اس چیز کے اوپر بڑی کمانڈ رکھتے ہیں. اور $US پر بھی تفصیلی بات کرنی ہے آپ کے ساتھ, آئندہ آنے والے دنوں کے اندر ہم ضرور کریں گے. ناظرین میں نے کچھ ایسی چیزوں پر سے پردہ اٹھایا ہے, ان کو کنکلوژن میں ڈسکس کروں گا. لیٹس ٹیک اے شارٹ بریک.